نرم لہجہ، نرم لہجے سے مطلب کام بنتا ہے، سخت لہجے سے وہ ضد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ ہے کنز العرفان، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اللہ پاک ہمیں نرمی نصیب کرے۔ بہت مطلب ہے کہ جیسے کہ گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ مبالغہ ہے، گھر گھر میں ہو رہے ہیں، اور ہمیں بھی کہتے ہیں تو دعا کرو۔ اب کبھی کبھی میں سمجھاتا ہوں کہ اپنے کردار پر بھی، اپنے انداز پر غور کریں۔ بیٹے ایک بار کئی سال ہو گئے کسی نے بڑے اجتماع میں مطلب وہ اپنے بیٹے کے تعلق سے وہ کہا تھا کچھ، میں نے کہا اس طرح تو بیٹے کو پتہ چلے گا تو آپ کا کیا بنے گا۔ یہ کئی سال پرانا ایک واقعہ بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ہوتا ہے اس طرح۔ میں نے سمجھا، میں سمجھ گیا، اندازہ ہو گیا مجھے۔ میں نے کہا آپ جس طرح آپ سمجھاتے تھے نا وہ انداز اب چھوڑ دیں، اب نرمی کریں، آپ اس کو شفقت دینا شروع کریں، پیار کرنا شروع کریں، اللہ کرے گا بیٹا آپ کا ہو جائے گا۔ تو اب تو سدھرتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، مطلب جیسے وہ موٹی موٹی گالیاں بھی دیتے ہوتے ہیں، سمجھے؟ بے وقوف تو آسان ہے نا، یہ تو آسان لفظ ہے، اس کے علاوہ بھی مطلب وہ کہاں نمازی بنے گا یار، اس کو ضد چڑھے گی۔ پھر سب کے سامنے، دوسروں کے سامنے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو لے جایا کرو نماز پڑھ، میں اجازت دیتا ہوں، اس کو لے جاؤ قافلے میں اجازت دیتا ہوں، اس کو 12 ماہ کے قافلے میں لے جاؤ، یہ 12 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آئے گا یار ہمارے پاس۔ تو اس طرح پیار محبت دیں گے تو یہ آپ سے منتیں کریں گے کہ مجھے قافلے میں بھیجو، مجھے فجر کے لیے اٹھانا، آنکھ نہیں کھلتی، ابو آپ مجھے چھوڑ کے مت جانا، گھسیٹ کر لے جانا، میرے منہ پہ پانی چھڑکنا، اگر نہ اٹھوں تو مجھے لے جانا۔ بچہ پھر بیٹا یوں کہے گا، تو اس لیے وہ حکمت کے ساتھ ہو۔ الحکمت و دالت المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ تو جتنے بھی حاضرین ناظرین مجھے سن رہے ہیں اور سن رہی ہیں، اگر بیٹا یا بیٹی ترکیب میں نہیں آ رہے تو ذرا اپنے لہجے پر، اپنے انداز پر غور کریں کہ ہم سمجھاتے، ہم ان سے مطالبہ کرتے، ہم کیا انداز رکھا ہے ہم نے۔ تو آپ کو شاید یوں ہوگا کہ ہاں یار مسئلہ تو ہے، غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ غصہ آ جاتا ہے نہیں، غصے کی عادت ہے، وہ دبا دب ہڑا ہڑی گھر میں دھمالیں ہوتی ہیں، تو اس طرح ماحول نہیں بنے گا۔ نرمی ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر کاٹتے زبردست ہیں۔ وہ ہے نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ وہ شاید مولا علی کی طرف منسوب قول تو ہے اس طرح کا، واقعی ہے کہ یہ لفظوں کی کاٹ ایسی خطرناک ہے کہ بندہ زندگی بھر تڑپتا رہے۔ بعض ایسے الفاظ، ایسے تانے میں نے گھروں میں بھی دیے جاتے ہیں، تو اس سے مجھے محبت نہیں ہے، تیری میرے دل سے محبت نکل گئی، دفع ہو جا۔ اب بول دیا، یہ دوستی ہو گئی، گھر میں ترکیب بن گئی بیٹے سے۔ بیٹے یا بیٹی کو جو یہ کہا گیا نا، یہ سمجھو کہ یہ ختم نہیں ہوگا یہ کہنا۔ یہ بھلے آپ کے پاؤں چومتے ہیں، یہ تانا ملاتا، ان کے دل میں اب میری محبت نہیں ہے۔ اس نے جا کر باہر یہی کہنا کہ مجھے ماں باپ کی محبت نہیں ملی۔ یہ کہتے بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی۔ تو ایسے ایسے کڑوے جملے بول دیتے ہیں، بولنے نہیں چاہیے۔ دل میں آئے تو ابھی دل میں بندہ رکھے، تیری محبت نکل گئی تو دفع ہو جا، تو اب میرا تیرا کچھ بھی نہیں، جا۔ تو ویسے جملے بولتے ہیں ماں باپ۔ یہ تو میں تو بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہم سدھر جائیں گے انشاءاللہ، ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے گی، ورنہ اولاد ہمارے پیچھے زوار کر دے تو کوئی تعجب نہیں ہے، ہم سدھریں گے نہیں تو۔ کیونکہ ہمارا سدھرنا، اولاد کا سدھرنا ہمارے سدھرنے پر کافی حد تک موقوف ہوتا ہے۔ اصلاح کا انداز ہمارا درست ہوگا، اولاد کی اصلاح ہوگی، ورنہ مشکل ہے۔
اللہ پاک ہمیں بس نیک بنا دے، اچھا بنا دے، ہم سدھر جائیں. میں سدھرنا چاہتا ہوں. ایک رسالہ ہے، اسے یاد آ گیا مجھے، مکتبۃ المدینہ کا، نہ پڑھا ہو تو پڑھ لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.